الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حاضرین محترم، میں اور آپ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آج کا یہ عظیم رحمتوں والا، سعادتوں اور برکتوں والا دن عطا فرمایا جو اہل ایمان کی سب سے بڑی عید اور سب سے بڑی خوشی کا دن ہے۔ آج کو جس طریقے کے ساتھ سرکار کی آمد کا جشن منایا گیا، اب تو وہ سوالات سارے ختم ہو گئے، کسی سوال کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی سوشل میڈیا کا دور ہے اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے ایسی پوسٹیں شیئر کرتے رہتے ہیں اور کچھ نادانوں کے ایسے بیانات کے جملے جن میں اس عظیم دن کی عظمت کے حوالے سے بھی لوگوں کو مختلف شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ دو چار باتیں ایسے ہی شکوک و شبہات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک شبہ یہ کیا جاتا ہے کہ عیدیں تو اسلام میں دو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تو یاد رکھیے، یہ کہنا کہ عیدیں صرف دو ہیں اور کوئی عید نہیں، یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے یا تو قرآن و سنت کا مطالعہ نہیں کیا یا کیا ہے اور پھر حسد کی وجہ سے وہ انکار کر رہا ہے۔ منصف مزاج آدمی اگر قرآن و سنت کا مطالعہ کرے تو اسے بڑی آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اسلام میں صرف دو عیدیں نہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی عیدیں ہیں، اور عید کا لفظ تو یہ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ ابھی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے 7واں سپارہ ہے، اور یہ لفظ عید قرآن میں آیا ہوا ہے، اور آیا کس موقع پہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے پروردگار عالم ہم پر آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا ایک دسترخوان نازل فرما۔ مائدہ پکے پکائے کھانوں کے دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ من، اور جس دن وہ دسترخوان نازل ہوگا وہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہوگا اور تیری طرف سے نشانی ہوگا۔ معلوم ہوا جس دن نعمت اترے، دسترخوان نعمت ہے، پکے پکائے کھانے مل جائیں یہ نعمت ہے،
جس دن نعمت اترے، نعمت کے اترنے کا دن عید ہے، تو مجھے بتائیے جب کھانا مل جائے، کھانا نعمت ہے، وہ دن عید ہو جائے جس دن وہ ہستی تشریف لائے جس کے قدموں کی خیرات کے صدقے رب نے پوری کائنات کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کی آمد کا دن کتنی بڑی عید ہوگا۔ کھانے جیسی نعمت ملے تو اس پہ لفظ عید آئے اور قرآن میں آئے اور ایک نبی کی زبان سے ادا ہو، کوئی انکار نہیں کرتا۔ اور جس دن وہ ہستی تشریف لائے جن کے صدقے اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کی آمد کا دن اسلام کی تیسری عید نہیں بلکہ اسلام کی سب سے بڑی عید ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن، عید کا مطلب ہے خوشی کا دن، اللہ نعمت عطا فرمائے وہ دن خوشی کا دن ہے۔ تو جس دن اللہ رب العزت نے اپنا محبوب عطا فرمایا اور اپنے کارخانہ قدرت کی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، وہ اہل ایمان کی سب سے بڑی عید ہے۔ اور پھر یہ لفظ عید حدیث شریف میں بھی آیا ہوا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، کہنے لگا آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہم پہ اترتی تو ہم اس دن کو یوم عید بنا دیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں فرماتے کہ ہماری صرف 2 عیدیں ہیں اور 2 کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ آپ کے قرآن میں ایسی آیت موجود ہے، اگر وہ ہم پہ اترتی ہم اس آیت کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت؟ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرما دیا ہے۔ کہنے لگا یہ آیت اگر ہم پہ اترتی ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید بنا لیتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سے زیادہ قرآن حدیث سمجھنے والے تھے اور عربی ہیں اور جنہوں نے سرکار کی بارگاہ سے دین سیکھا ہے، وہ یہ نہیں فرماتے کہ 2 عیدوں کے علاوہ کوئی عید نہیں۔ آپ نے فرمایا تو ایک عید کی بات کرتا ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی عید نہیں، فرمایا تو ایک عید کی بات کرتا ہے اور یہ آیت جس دن نازل ہوئی ہماری 2 عیدیں تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی 9 ذوالحج کو، وہ بھی ہمارا یوم عید ہے، اور یہ آیت جمعے والے دن نازل ہوئی، جمعہ بھی ہمارا یوم عید ہے۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ جو کہتے ہیں 2 عیدیں ہیں، یہ سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ تقریباً 48-52 جمعے تو آتے ہی ہیں۔ تو جو کہتے ہیں 2 عیدیں ہیں وہ جمعے کو کیا سمجھ کے مناتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعہ بھی عید ہے، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا، یہ سرکار کا اپنا فرمان موجود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ تو تقریباً 48 یا 52 عیدیں تو یہ بن جاتی ہیں، یہ ساری بنائی جائے، کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن 12 ربیع الاول کو یوم عید کہا جائے تو بہت سے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے، اہمیت کو گھٹانا شروع کر دیتے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی جسارت ہے اور یہ دل پر مہر لگنے والی بات ہے۔ اگر دل میں محبت رسول ہوتی تو ایسی باتیں کبھی زبان پہ نہ آتی، یہ زبان سے نکلتی ہی اس وقت ہیں جب دل محبت رسول کے جذبے سے خالی ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا یوم عرفہ بھی اہل ایمان کی عید، جمعہ بھی اہل ایمان کی عید۔ تو جس دن اللہ رب العزت نعمت عطا فرمائے وہ دن یوم عید ہوتا ہے، ایک آیت اترے وہ دن اہل ایمان کے لیے عید بن جائے، اور جس رسول کے صدقے رب پورا قرآن عطا فرما رہا ہے جس دن وہ تشریف لایا ان کی آمد کا دن کتنی بڑی عید کا دن ہوگا۔ اور یہاں یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ جمعہ عید کیوں ہے؟ ہفتے کے سارے دن بھی اللہ کے ہیں، جمعے کا دن بھی اللہ کا ہے، جمعے کی فضیلت بھی زیادہ ہے، جمعہ اہل ایمان کے لیے عید ہے، تو کیوں عید ہے؟ سرکار نے خود اس کو بیان فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا جمعہ اس لیے عید ہے فیہ خلق آدم، جمعے والے دن اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی۔
تو ایک نبی کی ولادت کا دن، ولادت سے مراد یہ ماں باپ کی ولادت کی تخلیق، اس وقت تو ماں باپ نہیں تھے، آپ کی تخلیق کی گئی، ایک نبی کی تخلیق کا دن ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کے لیے عید بن گیا۔ اور یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، ذہن میں شک پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ جی 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں سوموار کا دن، تو سوموار کا دن تو سرکار کے وصال کا دن بھی ہے، تو جس دن سرکار کا وصال ہوا تمہیں اس دن کا غم نہیں ہے، تم غم کے موقع پہ خوشی منا رہے ہو، حالانکہ صحابہ کرام کی سرکار کے وصال کے موقع پہ غم کی کیا کیفیت تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے غم کی کیا کیفیت تھی؟ تو جس دن سرکار کا وصال ہوا، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، وہ دن جب آتا ہے تم خوشیاں مناتے ہو اور تم اس کو عید کہتے ہو، کیا تمہیں سرکار کے وصال کا غم نہیں ہے؟ بہت سے جواب ہے اس کے، حدیث کی روشنی میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت آدم کی تخلیق کا دن بھی جمعہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن بھی جمعہ ہے، لیکن جمعے کو عید رکھا گیا وفات آدم کے طور پہ نہیں، تخلیق آدم کے طور پہ۔ تو معلوم ہوا اگر نبی کی تخلیق جس دن ہوئی ہو اسی دن نبی کا وصال بھی ہوا ہو تو شریعت ہمیں سوگ کی اجازت نہیں دیتی، شریعت غم منانے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت نبی کی آمد میں خوشی منانے کا حکم دیتی ہے۔ شریعت اس دن کو عید کہہ رہی ہے، تو جمعہ تخلیق آدم کا دن بھی ہے، جمعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا دن بھی ہے، جمعہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا دن بھی ہے۔ اس کے باوجود جمعے کو یوم سوگ نہیں، یوم عید کے طور پر منانے کا حکم ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی جمعے کو ہو اور وفات بھی جمعے کو ہو اور شریعت سوگ کا حکم نہیں دیتی، عید کا حکم دیتی ہے، تو اگر سرکار کی ولادت بھی سوموار کے دن، سرکار کا وصال بھی سوموار کے دن ہے، تو ہمیں شریعت سوگ کی اجازت نہیں دیتی، شریعت خوشی کا حکم دیتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے سوگ تو صرف 3 دن ہے، 3 دن سے زیادہ شریعت نے سوگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ بیوی کو یہ حکم ہے اگر خاوند فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن وہ سوگ کرے گی۔ شریعت میں خاوند کا یہ مقام و مرتبہ بتانے کے لیے بیوی کو حکم دیا گیا 4 مہینے 10 دن وہ سوگ اور عدت میں گزارے گی، لیکن باقی لوگوں کو 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں۔ یہ عجیب بات ہے، شریعت 3 دن سے زیادہ سوگ سے منع کرتی ہے، اور آج کل کے یہ لوگ ہمیں 1400 سال کے بعد بھی سوگ کا حکم دیتے ہیں، کہتے تمہیں غم نہیں ہے، تمہیں فکر نہیں ہے۔ اور پھر یہ عجیب بات ہے 10 محرم کو اگر شیعہ سوگ کرے، یہ کہتے ہیں دیکھو جی شہید تو زندہ ہے اور صدیوں پہلے وہ شہید ہوئے تھے، یہ آج بھی سوگ کر رہے ہیں، تو کیا ہوتے ہی 3 مہینوں کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے، شریعت بدل جاتی ہے؟ محرم میں فتویٰ اور ہے اور ربیع الاول میں فتویٰ اور ہے، وہاں کہتے سوگ نہیں کرنا چاہیے، اور جب درمیان میں محرم سفر گزرتا ہے ربیع الاول آتا ہے ہمیں تبلیغ کرتے تم سوگ کیوں نہیں کرتے؟ یہ عجیب فلسفہ ہے، عجیب سوچ ہے۔ جو 2 مہینے پہلے فتویٰ تھا وہ اور ہے، اور 2 مہینے کے بعد فتویٰ اور کیا جاتا ہے۔ یہ ان کے ہاں بدلتی ہوگی، ہمارے ہاں نہیں بدلتی۔ ہمارے ہاں نبی کی ولادت کا دن عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور ہمیں شریعت سوگ کی اجازت نہیں دیتی۔ اور پھر آسان سی بات عرض کر دوں، سوگ کرے وہ جن کا گیا ہے مر، ہم تو کریں گے خوشی، ہمارا آج بھی زندہ ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سرکار کی آمد، سردار کی آمد۔ جن کا مر گیا وہ سوگ کرتے رہے، ہم تو میلاد کی خوشی کریں گے، ہمارا آج بھی زندہ ہے، اس لیے ہمیں سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں آسان آپ کو سمجھانے کے لیے مسئلہ عرض کرتا چلا جاؤں۔ آپ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، نماز جنازہ میں مردہ آگے رکھا جاتا ہے اور زندہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر نماز جنازہ میں مردے پیچھے رکھے جائیں اور زندہ آگے ہو جائے تو کیا نماز جنازہ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ مردوں کی امامت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ سے نماز جنازہ میں مردہ آگے اور زندہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر زندہ آگے کھڑے ہو جائے، مردوں کو پیچھے رکھا جائے
تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی، مردوں کی امامت نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیے شب معراج میرے آقا مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی سرکار کے پیچھے کھڑے ہیں، اور سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ سارے وہ ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے۔ تو پتہ چلا جو نبی کے مقتدی ہیں وہ زندہ ہیں، جن کے مقتدی زندہ ہیں نبیوں کا وہ امام بھی زندہ ہے۔ یہ سارے پیچھے کھڑے ہو کے یہ سارے قبروں میں چلے گئے تھے، ان کی وفات ہو گئی تھی، لیکن یہ سارے کے سارے جن کی وفات ہوگی شب معراج یہ سرکار کے پیچھے کھڑے ہیں اور سرکار ان کے آگے کھڑے ہیں۔ تو معلوم ہوا جس نبی کے مقتدی زندہ ہے نبیوں کا امام بھی زندہ ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اور واللہ کا معنی اللہ کی قسم، اور اللہ کی قسم کھا کے جھوٹی بات کہی جائے یہ بندے کو کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے جھوٹی بات کہنا جان بوجھ کر جو کہتا ہے وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں، کیا مطلب اس بات میں کوئی شک شبہ نہیں میرا آقا آج بھی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ فرق کیا ہوا؟ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، صرف ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا۔ سرکار جیسے آج سے 1400 سال پہلے زندہ تھے آج بھی زندہ ہے۔ بلکہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر سرکار پر موت آ جائے یہ دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی، دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ دنیا باقی ہے اسی لیے کہ رب کا محبوب آج بھی زندہ ہے۔ حیات النبی کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں، اس وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس مسئلے کو عرض کیا جائے، صرف یہ سمجھانا مقصود ہے جس دن نبی کی ولادت ہوئی وہی دن اگر نبی کی وفات کا بھی ہو تو شریعت ولادت کی خوشی منانے کا حکم دیتی ہے، وفات کا سوگ منانے کی اجازت نہیں دیتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یاد رکھیے 12 ربیع الاول کو سرکار کی وفات نہیں، 12 ربیع الاول کو سرکار کا میلاد ہے، سرکار کی ولادت ہے۔ اور وفات کون سی ہے؟ 2 ربیع الاول، 2 ربیع الاول سرکار کے وصال کا دن ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ان کے جتنے علماء گزرے انہوں نے لکھا ہے۔ نشر الدین تھانوی صاحب نے سرکار کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے اور اس میں انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت کا جہاں واقعہ بیان کیا وہاں تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ سرکار کے وصال کی تاریخ 2 ربیع الاول ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی بڑی مشہور کتاب ہے، بڑے لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ شبلی نعمانی نے بھی لکھا ہے 12 ربیع الاول سرکار کی وفات کا دن نہیں ہے بلکہ 2 ربیع الاول وفات کا دن ہے۔ اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور تفسیر نظری کے نام سے انہوں نے قرآن حکیم کی تفسیر بھی لکھی ہے، انہوں نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول سرکار کی وفات کا دن نہیں ہے۔ اور رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب ہے مولانا ابو الکلام آزاد کی۔ ابو الکلام آزاد نے سرکار کی سیرت پہ بھی کتاب لکھی اور انہوں نے بھی لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول سرکار کے وصال کا دن نہیں ہے۔ یہ اتنی کتابوں میں اتنے لوگوں نے لکھ دیا ہے اور پھر بھی آج یہی کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی، تو ایسا کہنے والے بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہیں۔ 12 ربیع الاول جب وفات کا دن ہی نہیں تو پھر سوگ منانے کی کیا ضرورت ہے؟ سوگ تو ہم ویسے بھی نہیں مناتے، اور جب یہ دن وفات کا ہے ہی نہیں تو پھر سوگ کے بارے میں کہا کیوں جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول ہے۔ کہتے جی پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ 12 وفات ہے، اگر کسی نے کہہ دیا ہے تو اس نے غلطی کی ہے۔ اور یہ جو 12 وفات مشہور ہوئی یہ بھی انہی لوگوں کے بار بار کہنے کی وجہ سے، جو سادہ لوگ تھے انہوں نے 12 وفات کہہ دیا، ورنہ جتنے صاحبان علم ہیں کسی نے اس کو 12 وفات نہیں کہا ہے، اس لیے کہ 12 وفات کا دن ہی نہیں ہے، 12 تو سرکار کے میلاد کا دن ہے، 12 تو خوشی کا دن ہے۔ اگر کوئی آج بھی کہتا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہے، اسے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ ان کے علماء نے لکھا ہے کہ سرکار کے وصال کی تاریخ 2 ہے۔ اور پھر یہ بہت مشہور سوال کیا جاتا ہے، وہ جی دیکھو حضرت بکر صدیق کی زندگی میں یہ دن اتنی مرتبہ آیا
حضرت عمر فاروق کی زندگی میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت عثمان غنی کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے دور میں کتنی مرتبہ آیا، انہوں نے نہیں منایا۔ اگر یہ منانا کوئی اتنا ضروری ہوتا تو وہ کیوں نہ مناتے؟ کیا تمہیں ان سے زیادہ محبت ہے؟ یہ عجیب من گڑت اعتراض کر کے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق عرض کر دوں کہ پھر یہ اصول بنا لو کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصول بنا لو کہ وہی کام کریں گے جو صحابہ نے کیا ہے، اور جو صحابہ نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے۔ اگر یہ اصول بنا لو، ہمیں اصول دے دو، پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم سینکڑوں ہزاروں ایسے کام کرتے جو صحابہ نے نہیں کیے اور تم دین سمجھ کے کر رہے ہو۔ تم سیرت النبی کے جلسے کرتے ہو، بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک کس صحابی نے اپنی حیات طیبہ میں سرکار کی سیرت کے اتنے جلسے کیے؟ تم اپنے مدارس میں ختم بخاری کراتے ہو، بتاؤ اس زمانے میں تو بخاری شریف اس انداز سے مرتب ہی نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے سرکار کے آخری صحابی تک کوئی ایک بتا دو جس نے ختم بخاری کیا ہو، اور تم دین سمجھ کے کرتے ہو، اور کبھی یہ خیال نہیں آئے یہ تو صحابہ نے نہیں کیا، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ سیرت کے جلسے صحابہ نے نہیں کیے، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کے موجودہ ترجمے جو تم کرتے ہو، حاشیے پہ تفسیر لکھتے ہو، اور جس طرح قرآن حکیم کی تباہ اور ارشاد کرتے ہو، یہ تو صحابہ نے نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ تم اتنی ریلیاں نکالتے ہو، بلکہ خلفائے راشدین کے دور سرکاری طور پہ منانے کے لیے اصرار کرتے ہو، اور حکومت وقت کو مجبور کرتے ہو کہ چھٹی دی جائے اور خلفائے راشدین کے ایام سرکاری طور پہ منائے جائے۔ یہ تو کسی صحابی نے نہیں منایا، تم کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ معیار ہوگا تو پھر تو ہمارے پاس ایسے سینکڑوں سوال ہیں، ہم بھی پھر پوچھیں گے کہ جب اتنے کام صحابہ نے نہیں کیے تم کر رہے ہو اور دین سمجھ کے کر رہے ہو، اس وقت نہ تمہیں قرآن یاد آئے نہ حدیث یاد آئے، اور یہ سارے فتوے سرکار کے میلاد میں تمہیں یاد آئیں، تو پھر ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ تمہارے دلوں سے محبت رسول کے جذبات ختم ہو چکے ہیں۔ اگر سرکار کی محبت کے جذبات ہوتے، زبانوں پہ تم کبھی تان اور اعتراض نہ کرتے، بلکہ محبوب کے غلاموں کے ساتھ مل کے محبوب کا میلاد مناتے اور امت کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرتے۔ تم امت کو توڑنے کی کوشش کرتے، اور یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ نبی تو امت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، جس نبی نے امت کو جوڑا ہے اسی کے یوم میلاد پہ تم توڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ تم جو بھی کرو بدعت و ایجاد روا ہے، ہم جو کریں جلسہ میلاد برا ہے۔ صرف تمہیں میلاد پر اعتراض ہوتا ہے، باقی کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہوتا، تو پتہ چلا دل میں محبت رسول ہو تو پھر اعتراض پیدا نہیں ہوتے۔ ربیع الاول کا چاند دیکھ کے ان کے گھروں میں صف ماتم پہ جاتی ہے، اہل محبت کی رنگا رنگ تقریبات دیکھ کے کبھی بدعت کے فتوے، کبھی کون سے فتوے، اور اہل محبت جیسے ہی یہ چاند دیکھتے ہیں یہ خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش ہو کے ان کی زبانوں پہ کیا آتا ہے؟ یہ کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا۔ یہ خوشی کے جذبات سے لبریز ہو جاتے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کر کے اپنے بے قرار اور اپنی دلوں کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، دلوں کے قرار کا سامان کرتے ہیں۔ اور امتی کے لیے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں کہ اللہ رب العزت اسے اپنے محبوب کا ذکر ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ وہ جتنی دیر تک ذکر رسول کی محفل میں بیٹھتا ہے، رب اس پہ اپنی طرف سے رحمتوں کا نزول کرتا رہتا ہے۔ بلکہ میں عرض کروں، عزتیں ملتی ہیں سرکار کے ذکر سے۔ جو جتنی کثرت سے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اتنی عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ میں اس پورے مجمع میں یہ سوال کروں کہ پاکستان میں ایک شخص گزرا ہے، تحریک پاکستان کا ہمارا قائد بھی ہے، ہم بڑے احترام سے نام لیتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح۔ ہر نوٹ پہ تصویر، ہر سکے پہ تصویر، ہم کہتے ہیں قائد اعظم نے بڑا احسان کیا، پاکستان بنایا۔ قائد اعظم کے نام سے بچہ بچہ واقف ہے۔ اگر میں یہ پوچھوں مجھ بتاؤ قائد اعظم کی دائی کا کیا نام ہے، تو شاید کوئی بھی نہ بتا سکے، اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ قائد اعظم کی دائی کا نام شاید کوئی نہ بتا سکے، یہ میرے محبوب کے ذکر کی برکت ہے۔ قائد اعظم 100-150 سال پہلے گزرا، اس کی دائی کا نام کوئی نہیں بتا سکتا۔ سرکار دنیا سے تشریف لے کے 1400 سال گزر گئے ہیں، حلیمہ سعدیہ کا نام بچہ بچہ جانتا ہے۔
تو معلوم ہوا جنہوں نے سرکار سے محبت کی ہے، جنہوں نے سرکار کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے محبوب سے وفا کی ہے، اللہ رب العزت نے انہیں شہرت دوام عطا فرما دی ہے۔ آج بھی نام آتا ہے حضرت علیمہ سعدیہ کا، سر عقیدت و محبت سے جھک جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ خاتون ہے جس کو رب نے اپنے محبوب کی خدمت کی سعادت عطا فرما دی تھی۔ تو جو آج بھی ذکر رسول کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے اسے رفعتیں عطا فرما دیتا ہے، سر بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ، بڑی بڑی دنیا گزری ہے، ہمارے پاکستان ہندوستان کے روحانی بادشاہ ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، دنیا ان کا نام جانتی ہے۔ آج تک داتا صاحب کا نام تو بڑے جانتے ہیں، لیکن اگر میں یہ پوچھوں کہ داتا صاحب جس دور میں لاہور میں تشریف لائے تھے، اس وقت بر صغیر پاک و ہند کے بادشاہ کا نام کیا تھا، تو شاید کوئی نہ بتا سکے۔ داتا صاحب چونکہ انہوں نے سرکار سے وفا کی ہے، سرکار سے محبت کی ہے، بچہ بچہ ان کا نام جانتا ہے، اور لاہور جانے والا کسی بھی کام کے حوالے سے جائے وہ حضرت داتا کے مزار پہ پہلے حاضر ہوتا ہے، سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ ان کے دور میں جو بادشاہ وقت ہے اس کا نام کوئی نہیں جانتا، اور داتا کا نام بچہ بچہ جانتا ہے۔ کیوں؟ داتا وہ ہے جنہوں نے رب کے محبوب سے وفا کی ہے، غوث اعظم وہ ہیں جنہوں نے رب کے محبوب سے وفا کی ہے، خواجہ اجمیر وہ ہیں جنہوں نے رب کے محبوب سے وفا کی ہے۔ یہ زندگی بھر محبوب کا ذکر کرتے رہے، اللہ نے انہیں ذکر کے ساتھ شہرت دوام عطا فرما دی ہے۔ تو جو رب کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، جو محبوب کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے ان کو بھی شہرت دوام عطا فرما دیتا ہے۔ عزتیں ملتی ہیں سرکار کے ذکر کی برکت سے۔ یہ کہنا دلیل کون سی ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، بے شمار دلائل ہیں، لیکن جو پوچھنے والا ہے اسے بھی تو سوچنا چاہیے کہ میں ایسا سوال کر کے محبت رسول کا اظہار کر رہا ہوں یا بغض رسول کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ میری سوچ بتا رہی ہے، میرا زبان کا انداز بولنے کا بتا رہا ہے کہ یہ محبت رسول کا انداز نہیں۔ محبت والا تو شکر کرتا ہے اسے محبوب کے ذکر کی محفل نصیب ہو جائے، اسے سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے، اور رب نے اپنے محبوب کے ذکر کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ ہر ایک کا نام دنیا کے اندر موجود ہے، قبر میں چلے جاؤ کسی نبی کا ذکر موجود نہیں۔ جو 3 سوال ہوتے ہیں، کسی اور نبی کے بارے میں سوال نہیں ہوتا، کسی نبی کا ذکر قبر کے اندر موجود نہیں، رب نے محبوب کا ذکر مومن کی قبر کے اندر بھی رکھ دیا ہے۔ سرکار کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، اور اگر وہ پہچان دے اور صحیح جواب دے دے، اسے بتایا جاتا ہے کہ تیری قبر کو ہم نے جنت کا نمونہ بنا دیا ہے، جنت کا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ تاجدار گورڑا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، صرف عرش اور فرش پر ہی آپ کا ذکر نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ اگر مومن کی قبر جنت کا ٹکڑا بنتی ہے کس سوال کے جواب دینے پر؟ جب وہ رب کے محبوب کو پہچان کے کہتا ہے یہ تو میرے وہ آقا ہیں جن کا ذکر سن کے جھومتا تھا، جن کا نام سن کے جھومتا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں اب ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے، اب تجھے کوئی فکر نہیں، اب کوئی تکلیف نہیں۔ تو یہ رب کے محبوب کے ذکر کی برکتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ذکر کو وہ دوام عطا فرمایا، وہ شہرت عطا فرمائی کہ صدیوں کے بعد بھی جو محبوب کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ اسے دونوں جہانوں میں عزت و سربلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو میلاد کی محفل تو وہ بابرکت محفل ہے جس میں رب کے محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میلاد کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ سورہ مریم کو آپ پڑھیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پہلے رکوع میں حضرت یحییٰ کا ذکر، دوسرے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور اللہ نبیوں کے یوم میلاد میں خود سلام بھیج رہا ہے۔ حضرت یحییٰ کا ذکر کرتے ہوئے ان کے میلاد کا ذکر کر فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہو یحییٰ علیہ السلام پر جس دن ان کا میلاد ہوا۔ یوم کا دن بھی قرآن میں موجود، میلاد کا دن، ولدہ کا لفظ بھی قرآن میں موجود۔ بتا دیا نبیوں کا یوم میلاد عام دن نہیں ہے، نبیوں کا یوم میلاد وہ خاص دن ہے کہ رب خود ان پہ سلام بھیج رہا ہے۔
دوسرے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر، وہ سارے واقعات تفصیل سے بیان کیے اور بیان کرنے کے بعد ان کی زبان سے کہلوایا والسلام علیکہ یوم ولدت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سلامتی ہو مجھ پر جس دن میرا میلاد ہوا، جس دن میں پیدا ہوا۔ تو پتہ چلا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جس دن میں ہوئی وہ یوم عید بن گیا۔ حضرت یحییٰ کا میلاد جس دن میں ہوا رب اس پہ سلام بھیج رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد جس دن میں ہوا ان پہ سلام بھیجا جا رہا ہے۔ اتنے نبیوں کے میلاد کا ذکر ہو، قرآن ان کی عظمتوں کو بیان کرے، جب رب کے محبوب کے میلاد کا دن آئے گا تو اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ نظیر موجود ہے، مثالیں موجود ہیں کہ نبیوں کا یوم میلاد عام دن نہیں ہوا کرتا، یہ بڑا خاص دن ہوتا ہے اور اس دن اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آج کا دن اللہ رب العزت کے خاص دنوں میں سے ایک دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس کائنات پہ اپنا سب سے بڑا فضل فرمایا، سب سے بڑی رحمت عطا، سب سے بڑی رحمت نازل فرمائی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کے اپنی طرف سے سب سے بڑا احسان اور انعام عطا فرما دیا۔ تو میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں، پروردگار عالم نے محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی نسبت سے یہ دن بھی عطا فرمایا اور اس دن کی قدر اور احترام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ بس آخر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، جس ذوق و شوق کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ آپ سرکار کا میلاد مناتے ہیں، اسی عقیدت، اسی ذوق و شوق اور اسی محبت کے ساتھ محبوب کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی کوشش بھی کیجیے، محبوب کی تعلیمات پہ بھی عمل کیجیے۔ دل کی عظمت اپنی جگہ اور محبوب جو پیغام دے کے آئے اس پیغام کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم میلاد کے لیے رستوں کو صاف کر دیتے ہیں، کس نے گزرنا ہے یہاں سے؟ جنہوں نے سرکار کا میلاد منانا ہے انہوں نے گزرنا ہے، جنہوں نے محبوب کے رب کی نعتیں پڑھنی ہے انہوں نے گزرنا ہے، جنہوں نے رب کے محبوب کی عظمتیں بیان کرنی ہے انہوں نے گزرنا ہے۔ گزرنا ہم نے ہے، رستے صاف کر دیتے ہیں، ذرا اس دل کو بھی صاف کر دیجیے جہاں محبوب نے گزرنا ہے۔ گلیوں سے ہم گزرتے ہیں، راہوں اور گلیوں کو صاف کر دیتے ہیں اور دل کی تختی پہ اگر گناہوں کی گرد و غبار پڑی ہوئی ہو تو یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ محبوب نے گلیوں سے نہیں گزرنا، میرے اور آپ کے دل سے گزرنا ہے، ذرا اس کو بھی صاف کر دیجئے اور اسے محبت رسول کا گہوارہ اور مرکز بنا لیجئے۔ جب یہ بات ہو جائے گا تو وہ محبوب اس میں جلوہ گر ہوں گے، ایمان کی وہ روشنی عطا فرما دیں گے کہ پھر قیامت تک شمع ایمان کبھی بجھنے کا نام نہیں لے گی۔ اللہ رب العزت محبوب کریم علیہ السلام کی صورت کے ساتھ جیسی محبت عطا فرمائے، ویسی سرکار کی سیرت اور تعلیمات کے ساتھ بھی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ